ममता हुकूमत में सीनियर वजीर फरहाद हकीम गुज़श्ता चंद दिनों से बल्कि 3-4 दिनों से सेंट्रल ऑफ पॉइंट बने हुए हैं। सेंट्रल पॉइंट इस माने बने हुए कि उनके एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है और ये पहली मर्तबा है कि उनके इस बयान को तृणमूल कांग्रेस ने पूरी शिद्दत के साथ रद्द किया है और पार्टी आला क़यादत ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी भी फरहाद हकीम के इस बयान से शदीद नाराज़ हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि सियासत में मुस्लिम लीडर किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या सोच होती है और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि फरहाद हकीम के किसी बयान को लेकर कंट्रोवर्सियल पैदा हुआ है। आपको याद होगा कि सिर्फ 5 महीने कबल फरहाद हकीम एक दीनी प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ ये बयान देते हैं कि इस्लाम में जो लोग पैदा नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी हवा खड़ा करती है और फिर तराजू खड़ा होता है। इससे चंद साल कबल हमने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे तफसीली रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्हें इस बयान को लेकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन ही एक वाहिद मीडिया था जिसने फरहाद हकीम को उस बयान को लेकर काफ़ी डिबेट किया था। उसमें उस बयान में उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने मजहब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, ईसाई हो, सब दहशतगर्दी फैलाते हैं सिवाय बुद्धिज़्म के। इस बयान को लेकर फिर हंगामा खड़ा हुआ। फरहाद हकीम ने इस पर वजाहत तलब की। उससे पहले 2016 के इलेक्शन में फरहाद हकीम मडिया बुज के इलाके जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि पूरा का पूरा इलाका जो है मिनी पाकिस्तान है। इससे ये वाज़ेह होता है कि फरहाद हकीम की अगर पूरी सियासत जो को देखें वो मुतनाज़े बयानात को देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मगर सवाल ये है और हर बयान के बाद उनकी ये वजाहत होती है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं मीडिया उनके बयानात को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर एक शख्स से इतनी मर्तबा गलती क्यों होती है और आखिर क्या वाकई फरहाद हकीम के इस बयान में को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। हमने उस फरहाद हकीम के इस बयान को काफ़ी गौर से सुनने की कोशिश की। हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। उनकी जो बेटी ने जो वजाहत किया है कि हम लोग बांग्ला बोलने वाले हैं, हमें उर्दू बोलने में परेशानी, हमें उर्दू और हिंदी बोलने में परेशानी होती है और इसकी वजह से उस बयान को का गलत मतलब निकाला गया। कहना कुछ चाह रहे थे, कहना कुछ कहा गया, लेकिन दर हकीकत फरहाद हकीम ना बांग्ला बोलने वाले ना हिंदी बोलने वाले। एक माइग्रेट फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद गया से कलकत्ता आए, फिर यहाँ के समाज में घुल मिल के इस तरह मिल गए कि उनकी अपनी कोई तहजीबी सकाफती कोई शनाख्त नहीं है। एक तरफ वो अपने आप को जब मुसलमानों में आते हैं तो मुस्लिम लीडर के तौर पे पेश करने के लिए टोपी भी लगाते हैं और इस्लाम और कुरान की भी बात करते हैं। दूसरी तरफ जब वो दूसरे समाज में जाते हैं तो उन्हें रामनवमी के मौके पे अपने पेशानी पे वो जो हिंदुओं का जो तरीका है वो लगाने में, फिर पूजा करने में या किस उनकी जो तस्वीर आती जाती रही है वो करने में उनकी गुरुज नहीं। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि आइडियोलॉजी तौर पे, नज़रियाती तौर पर फरहाद हकीम करप्ट हैं। उनकी कोई फिक्र नहीं, उनका कोई नज़रिया नहीं। लेकिन एक पहला सवाल ये है कि ये पहला मौका है कि फरहाद हकीम के मुतनाज़े बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इतनी सख्ती से रद्द किया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों। इसका पहला जवाब ये है कि दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है और बांग्लादेश के हालात को लेकर हिंदुस्तान की जो राय आम्मा हमवार करने की उस माहौल में तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़ी किरदार अदा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस लगातार खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पिछले 4 से 5 मरतबा बांग्लादेश में हिंदुओं के मसाइल को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, चिंता जाहिर की है। तो ऐसे बयान को लेकर चूँकि फरहाद हकीम ने अपने बयान में कहा है कि बंगाल में मुसलमान 27% हैं लेकिन जल्द ही हम अक्सरियत में आ जाएंगे,
تو اس بیان کو بی جے پی جو ہے بنگلہ دیش کے حالات سے جوڑ رہی ہے، پھر اس جوڑ کر ایک نیا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ترنمول کانگریس کسی صورت میں اپنے آپ کو غیر بنگالیوں کے بیچ میں بنگالی مخالف یا ہندو مخالف کے طور پر اس وقت تعارف کرانا نہیں چاہتی ہے، اس لیے فرحاد حکیم کے بیان کو شدت سے رد کر رہی ہے۔ چونکہ بنگلہ دیش اور بنگال کی سرحد کافی متصل ہیں، بنگلہ دیش اور بنگال کی کلچر میں بہت سارے اشتراک ہیں، سمانتائیں ہیں، اس کے باوجود فکری اور نظریاتی طور پر دونوں میں اس وقت اختلاف ہے۔ تو ممتا بنرجی بھی اس میڈیا کے اس بیانیہ کے ساتھ کھڑی ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہندو کا ظلم ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے خود، بلکہ ممتا بنرجی نے یہاں تک مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے امن فوج وہاں بھیجا جائے۔ چونکہ اس وقت بی جے پی بنگلہ دیش کو لے کر زیادہ جارحانہ مہم چلا رہی ہے، بلکہ سرحدی علاقوں میں جلوس بھی نکال رہی ہے، اور وشو ہندو پریشد بھی اور RSS بھی۔ تو ترنمول کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کی کوئی غلطی انہیں ہندو ووٹروں سے دور کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فرحاد حکیم کے بیان کو لے کر پارٹی اعلیٰ قیادت نے بہت شدت سے رد کیا ہے، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے فرحاد حکیم کہ اس بیان کی پارٹی کسی بھی صورت میں عمل نہیں، بلکہ انوبا پتریکا میں خبر آئی کہ پارٹی اس بیان پہ کارروائی کرنے کو سوچ رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کارروائی کس طرح کی ہوتی ہے، کیا فرحاد حکیم کے جو پورٹ فولیو ہیں، لمبے چوڑے میئر بھی ہیں، ریاستی وزیر ہیں، بہت سارے وزیر ہی نہیں، ان کے پاس کئی سارے محکموں کا چارج ہے، کیا اس قد کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر پارٹی میں جو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو کمزور کیا جائے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن دوسرا سوال ہے کہ آخر فرحاد حکیم اس طرح کا متنازع بیان کیوں دیتے ہیں؟ تو دراصل دو جوابات دیے جاتے ہیں۔ بنگال کی سیاست پہ نظر رکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ بنگال میں غنی خان چودھری کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں پیدا ہوا جس کو مسلم لیڈر کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہو۔ درمیان میں کچھ سلطان احمد تھے، لیکن سلطان احمد بھی پورے بنگال کے لیڈر نہیں تھے، اور بھی جو لیڈر ہوئے ہیں۔ تو فرحاد حکیم کی دل کی خواہش یہ بھی رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کر سکے جنہیں بنگال کے مسلمانوں کا لیڈر کہا جائے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں۔ لیکن دراصل غنی خان کی لیڈرشپ کو دیکھیں اور فرحاد حکیم کی لیڈرشپ کو دیکھیں، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ غنی خان چودھری مالدہ سے آتے تھے، وہ ایک بنگال کے انٹر بنگال سے آتے تھے، ان کی بنگالی گاؤں میں ان کی اپروچ تھی۔ فرحاد حکیم کلکتہ شہر میں پیدا ہوئے اور ان کی پوری سیاست جو ہے محلہ گلی کی رہی ہے۔ وہ 2011 کے بعد 2010 یا 2009 میں پہلی مرتبہ MLA بنے تھے، اور اس کا متعارف ہے۔ ابھی بھی اوپری پارٹی کے لیڈرشپ، اعلیٰ لیڈرشپ میں ان کی تو تعارف ہے، لیکن ورکر سطح پہ، کارکنان کے سطح پہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غنی خان چودھری ایلیٹ کلاس سے آتے تھے، اشرافیہ سے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں فرحاد حکیم اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے وہ جہاں رام نومی کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، درگا پوجا میں پوجا کرتے ہیں، کالی پوجا میں پوجا کرتے ہیں، اور خود کو ایک ایسے مشترکہ کلچر کا نمائندہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے طبقے میں ان کے تئیں ناراضگی بھی ہے۔ تو یہی ایک دوسری وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ ان حالیہ دنوں میں ترنمول کانگریس میں فرحاد حکیم کے مقابلے میں کئی مسلم لیڈرشپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں سے اتحاد کے MLA مشرف عالم ہیں، جنہیں اقلیتی سیل کا سربراہ بنایا گیا، اور انہوں نے بنگال کے گاؤں گاؤں میں جا کے کام کیا ہے۔ نمبر 2، ابھی جو سابق ریاستی وزیر ہیں عبدالستار، جو CPM کے زمانے میں وزیر تھے، اور عالیہ یونیورسٹی انہی کے زمانے بنی، اور برسا بورڈ کو انہوں نے ہی 89 منظم کیا تھا، ابھی اس کا کانگریس چلے گا۔ اب وہ ترنمول کانگریس میں تو شامل اب تک نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہیں ممتا بنرجی کا مشیر کار بنایا گیا، اقلیتی محکمہ کا مشیر کار بنایا گیا ہے، ریاستی وزیر مملکت کا درجہ دیا گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فرحاد حکیم اس واقعات کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں، ان کے کس طرح کے بیانات دے کر وہ مسلمانوں میں اپنی پکڑ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اور ایک ابھی حالیہ دنوں میں 2-3 پروگرام ہوئے جس میں وہ 2 میں ممتا بنرجی کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ ہیڈکو کے سربراہ ہونے کے باوجود انفوسس کمپنی کے جو نئے کیمپس کا افتتاح وہ اس تقریب میں نہیں تھے۔ اسی طریقے سے مائنورٹی کا جو یوم اقلیت کے موقع پہ 18 دسمبر کو جو پروگرام ہوا وہ چیف گیسٹ تھے، ان کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن کل جو عیسائیوں کے جو کارنیول ہوتا ہے اس میں وہ شریک، وہ ممتا بنرجی کے ساتھ اسٹیج پر تھے اور اس میں شریک ہوئے۔ تو یہ تو الگ بحث ہے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے جو انصاف نیوز آن لائن کے ذریعے ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ کیا سیاست، کیا مسلم لیڈرشپ یا مسلمانوں میں مضبوط بنانے کا ہی طریقہ ہے؟
اگر آپ فرحاد حکیم کی پوری سیاست کو دیکھ لیں یا 2011 سے لے کر اب تک کی فرحاد حکیم کی سیاست کو دیکھیں تو فرحاد حکیم جس علاقے سے آتے ہیں MLA بن کر آتے ہیں اس علاقے کی مسلمانوں کی سماجی معاشرتی حالات کو دیکھ لیں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کچھ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں, ہاسپٹلس بنائے ہیں, کچھ جانچ گھر بنائے ہیں, لیکن اس علاقے میں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے اس سال اپریل میں یا مارچ میں وہاں ایک عمارت گر گئی اور کتنے لوگوں کی موت ہوئی, مڈیا بوجھ کی جو حالت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ایشوز پر جو مسلمانوں کے کوڑ مسائل ہیں, سماجی, تعلیمی, معاشرتی جو مسائل ہیں, اس پہ فرحاد حکیم کبھی بولتے ہوئے نظر نہیں آتے. کلکتہ کارپوریشن کے میئر ہیں, لیکن ابھی جو سروے آیا ہے جو صابر احمد جو پراتیجی سے وابستہ ان کے جو سروے آیا ہے اس پہ ہمارے ایک الگ ویڈیو ہے جو آپ دیکھیں گے. معید الاسلام صاحب سے میرا انٹرویو ہے, پروفیسر معید الاسلام کو دیکھیں گے اور ہم نے وہ آنکڑا بھی دکھلائیں گے کہ جس کلکتہ کارپوریشن جس کے وہ میئر ہے اس میں وہاں پہ مسلم ملازمین کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر فرحاد حکیم اس طرح سے کنٹروورسیل بیانات دے کر مسلمانوں کی لیڈرشپ کرنے کے بجائے بلکہ وہ BJP کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا مسلمانوں کو اس طرح کے لیڈر کے خلاف بلند آواز میں نہیں بولنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جو متنازع بیان دے کر BJP کو فائدہ پہنچائے, یا ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو ہمارے مسائل پر بات کرے, مسلمانوں کی امپاورمنٹ میں بات کرے, مسلمانوں کی تعلیمی ایشوز سے بات کرے؟ ایسا لیڈر ہمیں چاہیے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کس طرح کی لیڈرشپ ہم دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کیسی لیڈرشپ, سیاست میں کیسے مسلمان ہیں کہ آپ متنازع بیانات دے کے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.